السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تجوید کا آسان کورس سیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے ادغام کرنے کا قاعدہ۔ ادغام کیا ہوتا ہے، ادغام کہاں کیا جاتا ہے اور ادغام کس طریقہ سے ادا کیا جاتا ہے، یہ آج کی باتیں ہیں جو ہم اپنے لیسن کے اندر، اپنے اس سبق کے اندر سیکھیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے دو حرف اکٹھے آ جاتے ہیں، ایک پر جزم کا نشان ہوتا ہے اور ایک پر اس سے آگے والے پر شد کا نشان ہوتا ہے۔ تو پڑھنے والا کنفیوژن میں ہوتا ہے، ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ جو ساکن حرف ہے یعنی جس پر جزم کا نشان ہے، اس سے پچھلے حرف کو ملا کر آواز ادا کی جائے، یا جو آگے والا حرف جس پر شد کا نشان ہے، مشدد حرف ہے، اس کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا کر آواز کی ادائیگی کی جائے، ان دونوں میں سے کس کو پڑھا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اگر جزم والا اور شد والا دو حرف اکٹھے آ جائیں گے تو جزم والے کو چھوڑ دیں گے، شد والے حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملائیں گے اور اس کی آواز کو ادا کریں گے۔ یہاں پر کیا ہم نے کیا ہے، یعنی ایک حرف کو درمیان سے اسکپ کیا، لکھا ہوا تو ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، اور یہی ادغام میں ہوتا ہے کہ ایک حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ اگلے حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ ادغام قرآن مجید میں کئی صورتوں میں ہوتا ہے۔ جو زیادہ استعمال ہونے والا، زیادہ یوز ہونے والا ادغام ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین میں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ 6 حرف ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم کریں ادغام ادا کریں گے۔ وہ 6 حروف ہیں یرملون، یعنی یا، را، لام، میم، واو، نون۔ جب کبھی بھی نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا، یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثال میں، مثال لکھی ہے میں یقولو۔ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور اس سے آگے والا حرف یا ہے۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ میم کو نون سے ملا کر یوں پڑھیں من یقولو، یا میم کو یا سے ملائیں۔ تو یہاں پر چونکہ ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھا ہے کہ یرملون کے 6 حروف میں سے یا آ گئی ہے تو ادغام کرنا ہے، اور ادغام میں ایک حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور نون ساکن کو چھوڑ دیں گے بلکہ میم کو یا سے ملائیں گے اور ہم پڑھیں گے میں یقولو۔ دوسری مثال ہے نون تنوین کی، ازواجم مطہرہ۔ اس کو ہم نے پڑھنا تھا ازواجن مطہرہ، یعنی جیم کے ساتھ نون کی آواز نکالنی تھی ازواجن، کیونکہ آگے نون تنوین کے بعد 2 زبر کے بعد حرف ہے میم، اور میم یرملون کے 6 حروف میں سے ایک ہے، لہذا یہاں پر ادغام کیا جائے گا۔ جو نون کی آواز آ رہی تھی اسے نہیں نکالیں گے بلکہ جیم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، ازواجم مطہرہ۔ یہی ہے آسان مطلب، یہی ہے آسان مفہوم ادغام کرنے کا، اور یہی ہے وہ جگہیں جہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ادغام کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہوگا، ادغام کن حرفوں کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ادغام کن حرفوں میں ادا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اور کس کس جگہ پر ادا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔